پہاڑوں کی ان بلندیوں پر جہاں انسان کا سانس بھی کم پڑ جاتا ہے، جہاں برف کے تیز طوفان بھی قدم روک لیتے ہیں، وہاں ایک شخص نے بغیر مہنگے جوتوں کے، بغیر نئے ساز و سامان کے اپنے حوصلے اور ہمت کو اوڑھ کر راستہ بنایا۔ اس کا قد چھوٹا تھا مگر اس کا حوصلہ بلند۔ اسے دنیا نے کہا لٹل کریم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انعام حسین انصاری، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی بیٹی سے جس نے اپنے دادا کے حوصلے اور ہمت کو وراثت میں پایا، جس نے دنیا کو دکھایا کہ قوم کی بیٹیوں کا حوصلہ بھی ان برف پوش پہاڑوں سے کئی گنا بلند ہے۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں آمنہ حنیف سے۔ آمنہ، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس پروگرام پر خوش آمدید کہتی ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا۔ شکریہ ایمان آپ لوگوں کا۔ آمنہ، سب سے پہلے تو ہمارے ویورز کو آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ ایک ماؤنٹینئر ہونے سے پہلے خود ہیں کون؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا ہے۔ اور میں نے 2018 سے میں نے کلائمبنگ کا آغاز کیا ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے بارے میں بتاؤں تو پھر میں پیدا ہوئی تھی ہوشے ویلی میں، اور وہاں سے مائیگریٹ ہو کے اسکردو آئی ہوں ایجوکیشن کے لیے، اور یہاں سے پھر لاہور گئی تھی فار ایجوکیشن۔ تو ابھی میں نے ریسنٹلی گریجویشن کی ہے سپیریئر یونیورسٹی میں ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم فیلڈ میں۔ آمنہ، جب آپ کے دادا کے بارے میں سنتے ہیں تو پہاڑوں کی کہانیاں اور قصے یاد آتے ہیں، لیکن آپ ذاتی طور پر انہیں کس طرح یاد رکھتی ہیں؟ ان کی کوئی ایسی بات جو آج بھی آپ کے ذہن میں تازہ رہتی ہو؟ دادا کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو پھر دادا کا ایک انٹرنیشنلی نام ہے جو لٹل کریم کے نام سے دنیا ان کو جانتے ہیں۔ ان کو یہ نام اس لیے پڑا تھا، اگر یہ ایک فل سٹوری ہے۔ وہ جا رہے تھے کلائمبنگ کے لیے، ایکسپیڈیشن پہ جا رہے تھے، اور ان کا سلیکشن ہونا تھا شگر ویلی میں۔ کرس بولنٹن نے ان کو سلیکٹ کرنا تھا، تو ان کے ٹیم میں بہت سارے لوگ تھے، تو انہوں نے دادا چھوٹے قد کے تھے تو ان کو سائڈ پہ کر دیا اور باقیوں کو ایک طرف کر دیا تھا۔ تو دادا نے کہا یار مجھے نا ایک چانس دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو نہیں لے سکتے نا، آپ نہیں کر پاؤ گے۔ تو دادا نے کہا نہیں میں کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ دادا نے اس کو ایسے پکڑا ہے، اس کو اپنے باہوں میں، اور دادا نے ایسے وہ چکر لگایا اس گراؤنڈ کے، تو وہ حیران ہو گئے، اور انہوں نے تب سے وہ ایکسپیڈیشن کی اس میں وہ ایڈ ہو گئے تھے۔ تو ان کے سٹوری میں یہ بھی ہے کہ وہاں پہ 3 کریم تھے، 3 کریم ان کے ساتھ تھے۔ جب وہ جو گورا تھا وہ بلا رہے تھے کہ کریم، تو تینوں کریم اس کے پاس آ گئے تھے کیمپ میں۔ تو اس نے کہا کہ تم تینوں کیوں آئے، میں نے تو ایک کو بلایا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہم تین کریم ہیں۔ تو اسی نے تب ان تینوں کا نام رکھا تھا، ایک کا نام بگ کریم، ایک کا نام مڈل کریم، اور ایک وہی دادا تھا تو ان کا نام لٹل کریم پڑ گیا تھا تب سے۔ There is a famous saying, first time for everything. تو آمنہ، آپ اپنے فرسٹ ٹائم کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے اس کوہ پیمائی کے سفر میں کس طرح سے قدم رکھا، اور آپ کی فیملی کا اس پر کیا رد عمل تھا؟ جب میں نے فرسٹ ٹائم کلائمبنگ کا آغاز کیا تھا، پہلے تو یہ دادا کا خواب تھا اپنی پوتیوں کو اس فیلڈ میں لانے کا، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ ماؤنٹینئرنگ کے فیلڈ میں بہت سارے بوائز ہیں اور ینگ مینس ہیں، تو ان کا خواب تھا کہ ان کی پوتیوں کو اس فیلڈ میں لانے کا۔ تو 2017 میں میرے والد صاحب محمد حنیف، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ انٹرسٹڈ ہو؟ تو میں نے کہا جی میں ہوں، مجھے بہت شوق ہے، کیونکہ میں ایک طرح سے دادا کے ڈاکومنٹریز اور پکچرز وغیرہ دیکھ کے میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئی تھی، اور بہت شوق پیدا ہو رہی تھی کہ میں بھی ماؤنٹینرنگ کروں۔ تب سے آگے پھر میں نے ان کو ہاں کیا، اور تب سے ہم نے 2018 سے ہم نے کلائمبنگ کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے منگلک سر، جس میں دادا ہمارے ساتھ تھے، وہ خیر بیماری کی وجہ سے وہ آگے تک ہمارے ساتھ نہیں جا پائے تھے، لیکن بیس کیمپ پہ انہوں نے ہمارا ویٹ کیا۔ جب ہم اوپر سے واپس آئے تھے تو دادا ہمارے ساتھ تھے، وہ خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، تو وہ بہت زیادہ میموریل تھا ہمارے لیے۔ آمنہ، ماشاءاللہ آپ کی کامیابیاں بے شمار ہیں، مگر منگلک سر آپ کا وہ کارنامہ ہے جس نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ آپ کا وہ سفر کیسے شروع ہوا، اور ایسی کون سی مشکلات تھیں جو آپ کو سامنا کرنی پڑیں؟ سب سے پہلے مشکلات میں یہ تھا کہ 2018 میں لٹل کریم مرحوم نے اس گلگت بلتستان میں، مطلب بلتستان میں فیمیل ایکسپیڈیشن کی بنیاد رکھی تھی تاریخ میں پہلی بار۔
تو ایک طرح سے یہ چیلنج ہوا تھا کہ لڑکیوں کو اس فیلڈ میں نہیں لے کے جانا، یہ مطلب نہیں کرنا، ایسے بہت ساری وہ ہوا تھا. خیر لوگ ہمارے پیٹھ پیچھے بہت باتیں کر رہے تھے، لیکن آمنے سامنے ایسے کسی نے بھی نہیں کہا. ایسے سامنے سارے بول رہے تھے کہ نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے، کانگریٹس ایسے کرنے لگ گئے تھے، اور پیٹھ پیچھے وہ لوگ بولتے تھے نہیں یہ تو نہیں کرنا چاہیے، یہ وہ ہے، پتہ نہیں عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے. آپ کے خیال میں کوہ پیمائی جیسے مشکل میدان میں لڑکیوں کو کس قسم کی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ نے ذاتی طور پر ان رکاوٹوں کا سامنا کیسے کیا؟ سب سے بڑی رکاوٹ تو یہ ہے کہ ایک فیملی ٹرمز کا ہے، کیونکہ ان کے والدین، ان کے پیرنٹس ان کو اجازت نہیں دیتے کلائمبنگ کے لیے. خیر میرا تو یہ تھا کہ میرے ابو بہت سپورٹر ہے ماشاء اللہ سے، اور دادا بھی ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے. کیا آپ کے دادا لٹل کریم نے آپ کو کوئی ایسی خاص نصیحت دی تھی جو آج بھی آپ کو یاد آتی ہو اور آپ اس کے بارے میں سوچتی ہیں؟ جی، وہ ہمیشہ ہی بولتے تھے کہ خود کو کسی کے ساتھ نہ کمپیئر نہیں کرو، جو آپ کر سکتی ہو نا وہ باقی کوئی نہیں کر سکتے. آپ کے دل میں پہاڑ سر کرنے کا شوق اور جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ کیا واقعی یہ آپ کی دادا کی وراثت تھی یا آپ کا اپنا اس میں انٹرسٹ تھا؟ جب میں دادا کے ڈاکومنٹری فلمز اور پکچرز وغیرہ دیکھتی تھی بچپن میں، ان کے بہت سارے پکچرز ہوتے تھے جب ہمارے گروپ ٹیمز لے کے آتے تھے، تو میں جب وہ دیکھتی تھی تو مجھے بہت زیادہ شوق ہوتا تھا کہ یار کاش میں بھی کر سکتی. تب سے میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئی تھی. آمنہ، آپ کے دادا کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری بنائی گئی تھی جس میں ان کی رونالڈو کے ساتھ ملاقات کے وقت ان کو ایک سائنڈ شرٹ گفٹ کی گئی تھی. تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وہ شرٹ کیا آج بھی آپ لوگوں کے پاس موجود ہے؟ یہ 2019 کی بات ہے جب دادا اور میرے والد صاحب جب یورپ گئے تھے چیک اپ کے حوالے سے دادا کے، تو انہیں رونالڈو کی طرف سے اسپیشل انوائٹ کیا گیا تھا، اور وہ وہاں پہ گئے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ سے ان کا ویٹ بھی کیا دادا کا، تو وہ ابھی بھی ہے گھر پہ. لیکن سننے میں یہ بھی آتا تھا کہ آپ لوگ ایک ٹائم پر اس شرٹ کو سیل کرنا چاہ رہے تھے ڈیو ٹو فائنینشیل ریزنز. اس کے اوپر آپ تھوڑی روشنی ڈالنا چاہیں کہ کیا وجوہات تھیں کہ آپ لوگ ایک ایسے پریشیس گفٹ کو سیل کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ دادا جب بیمار ہو گئے تھے تو ان کو گھریلو بہت زیادہ مسئلے ہو رہے تھے گھر پہ، تو ابو نے، میرے والد صاحب محمد حنیف صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ اس شرٹ کو بیچ کے ان کے اخراجات نکالیں گے. جب وہ ہاسپٹل گئے تھے تو وہ بہت زیادہ ایکسپینسو بہت زیادہ تھے، تب حکومت کی طرف سے کوئی اچھی امید نظر نہیں آئی، تو ابو نے کہا تھا کہ اسی شرٹ کو ہم سیل آؤٹ کرتے ہیں. پھر پاک آرمی نے ہیلپ کیا تھا. آمنہ، آخر میں آپ ہمارے ویورز کو اور ہماری نوجوان نسل کو اور خصوصاً ہماری بیٹیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ آخر میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو ہم لڑکیاں نہ کر پائیں. اگر لڑکیاں چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. دنیا میں ایسا کوئی ناممکن کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز ممکن ہے. میرا تعلق ابھی ہوشے سے ہے، وہ بھی دور افزا گاؤں ہوشے سے. وہاں سے میں اگر کر سکتی ہوں تو مطلب میں یہی سوچتی ہوں کہ دنیا میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہو. ہر چیز وہ کر سکتے ہیں، اگر بٹ یہ ہے کہ سٹیپ ہم اٹھائیں. ایک سٹیپ ہم اٹھائیں گے تب انشاءاللہ آگے اللہ خود رستہ دکھائیں گے. آمنہ، آج نہ صرف آپ نے ہمیں اپنے دادا کے قریب کیا بلکہ آپ نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ خواب کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو، ہمت اور حوصلے سے انہیں حقیقت بنایا جا سکتا ہے. ہم سب بے صبری سے انتظار کریں گے اور دیکھنا چاہیں گے کہ آپ کا اگلا قدم کون سا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ لمحے ہمارے ساتھ شیئر کیے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں انعام حسین انصاری آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ پھر ملیں گے اسی پروگرام پر ایک نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.